الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. وقال تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. صدق اللہ العظیم. قرآن پاک ایک زندہ کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا رول پلے کرتی ہے اور انسانوں کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کرتے. آج کی یہ دونوں مختلف صورتوں کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں یہ انتہائی اہم ہیں، پورا مضمون انتہائی اہم ہے. اس کا کچھ حصہ میں نے اپنے یہاں جمعے میں بیان کیا تھا، لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے وہاں، اس لیے وہ تفصیل وہاں مکمل طور پہ نہیں آ پائی تھی. یہاں انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے. انسانی زندگی کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو ہم اب گزار رہے ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو عالم برزخ میں قبر میں ہمارے سامنے آئے گا، ایک حصہ وہ ہے جو میدان حشر میں درپیش ہوگا. ان تینوں پر مختصر سا ایک اشارہ اور ایک سرسری سی نگاہ ڈالتے ہوئے چلتے ہیں. انسانی زندگی کا پہلا مرحلہ وہ ہے جس میں ہم ہیں، یہ 3 حصوں میں ہے. نمبر 1 ہمارا بچپنا، نمبر 2 ہماری جوانی، نمبر 3 ہمارا بڑھاپا. ان 3 حصوں میں انسان الگ الگ کیفیات سے گزرتا ہے. بچپنے کی الگ کیفیات ہوتی ہیں، انسان کو کوئی فکر نہیں، ایک مزے کی زندگی ہے، وہ کہیں بھی چلا جاتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، کھیلتا ہے، کودتا ہے. جب یہ حصہ ختم ہوتا ہے تو پھر جوانی آتی ہے، اور جوانی میں انسان کے اوپر جنون اور جذبات کا ایک حملہ ہوتا ہے، اور اس کے جذبات، اس کے ایموشنز کبھی اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں، کبھی باہر چلے جاتے ہیں. یہ ایک الگ مرحلہ ہے. تیسرا مرحلہ بڑھاپا ہے. بڑھاپا آزار، بیماریوں اور تکلیفوں کی آماجگاہ ہے. یعنی اگر کہا جائے کہ آپ بوڑھے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں. ان تینوں مرحلوں میں ایک بات بڑی کامن ہے اور بڑی غور کرنے کی ہے. یہ تینوں مرحلے ہماری زندگی میں آتے ہیں یا آئیں گے، اور بہت دھیرے دھیرے انسان اگلے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے، بہت آہستہ آہستہ. پتہ ہی نہیں چلتا کب بچپنا ختم ہوا، کب جوانی آ گئی، کب ادھیڑ عمر ہو گئی، کب بڑھاپا آ گیا اور کب موت آ گئی. زندگی دراصل ایک خواب لگتی ہے اگر انسان اس کو سوچنا شروع کر دے تو. آپ ذرا سوچئے گا اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں تو خواب لگے گی. خواب ہے نا، ایک خواب سا دیکھا تھا اب تک نہیں نیند آئی، وہ والا معاملہ ہوتا ہے. تو وہ اسی میں انسان رہتا ہے. زندگی کا اگلا مرحلہ جو ہے وہ عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں انسان کی کیفیات بھی 3 طرح کی ہوتی. یہ پہلا والا تو ہمارے سامنے ہے، چونکہ اس لیے اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن دوسرا والا مرحلہ وہ تھوڑا سا تفصیل طلب ہے، اس پہ تھوڑی سی بات ضروری ہے. مرنے کے بعد انسان کی زندگی کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کو عالم برزخ میں داخلہ کہتے ہیں. اور عالم برزخ میں جو برزخ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آڑ، رکاوٹ، اور اس کی ابتدا قبر سے ہوتی ہے. یعنی قبر اس کا دروازہ ہے اور انسان اس میں داخل ہوتا ہے.
اب اس زندگی کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ اس زندگی میں ہے کہ جو 40 دن تک کا ہے، انسان جب مرتا ہے تو 40 دن تک اس کا ایک خاص قسم کا تعلق اس کے دنیا کی زندگی سے باقی رہتا ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم موت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں تو اس لیے الجھنیں ہمارے سامنے رہتی ہیں۔ موت دراصل کہا جاتا ہے انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کے جسم سے اس کا الگ ہو جانا، لیکن یہ یاد رہے کہ جسم سے جو روح نکلتی ہے وہ کہنے کو تو مکمل نکل جاتی ہے، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ حصہ انسان کے جسم میں باقی رہتا ہے، تاکہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اس کو جو تکلیف یا ثواب، عذاب یا ثواب ملنا ہے وہ اس کو دیا جا سکے۔ اگر روح مکمل طور پہ ختم ہو گئی تو عذاب جسم کو تو کیا ہوگا، جسم تو ابھی فنا ہو جائے گا، ڈیکمپوزڈ ہو جائے گا، تو روح کو عذاب ہوگا۔ تو یہ بڑی غیر عقلی سی بات ہوگی کہ انسان گناہ کرنے میں اپنے جسم اور روح دونوں کا سہارا لیتا ہے، دونوں شریک ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف روح گناہ کرتی ہے، روح گناہ کرے جسم سہارا بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تعلق باقی رہنا چاہیے۔ یہ عقلی بات بھی ہے اور قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، آپ نے بوتل دیکھی ہوگی، یہاں تو ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی موجود ہیں، یہ زیادہ بتا پائیں گے، لیکن ہم نے جتنا پڑھا ہے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے دنیا میں کوئی بھی جگہ ہے وہاں پر ہوا ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں ہوا نہیں ہے، بوتل کے اندر بھی ہوا ہوتی ہے۔ آپ اس بوتل کو اگر مکمل طور سے توڑ مروڑ دیں اور اس کو بالکل دبا دیں تو بھی کچھ نہ کچھ ہوا وہاں باقی رہ جاتی ہے۔ اگر وہ ہوا وہاں نہیں ہوگی تو یہ سائنس کے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بوتل پھٹ جائے گی۔ تو بالکل یہی انسانی جسم اور روح ہے کہ وہ جسم اور روح کا کچھ نہ کچھ کنیکشن باقی رہتا ہے۔ اب زندگی کا پہلا مرحلہ ہے قبر میں 40 دن کا۔ اس 40 دن میں انسان کا تعلق اس دنیاوی زندگی سے باقی رہتا ہے، جو کچھ وہ کرتا تھا وہ وہاں پر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ بات کس نے بتائی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا قبر میں جائے گا تو جو قبر کا جو حال ہوگا اس وقت، وہ عصر کی نماز کے وقت کے بعد جو بالکل سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، یہ اس وقت کی ایک کیفیت ہوگی۔ تو یہ ایک دم سے اٹھے گا، اٹھ کر بیٹھ کر کہے گا دعونی اصلی، ارے بھائی نماز پڑھنی ہے مجھے، چلو نماز پڑھنے دو، وضو کرنے دو، نماز پڑھوں گا میں۔ تو فرشتے کہیں گے بھائی اب آرام کر لو، اب نماز کا وقت نہیں، اب عبادت کا وقت نہیں، اب آرام کا وقت، یہ آرام کا وقفہ ہے۔ تو یہ وہ 40 دن کا عرصہ ہے جو ہمارا دنیا سے کنیکٹ رہتا ہے۔ آگے چلیے، دوسرا مرحلہ آتا ہے جس میں انسان کھو جاتا ہے۔ اب وہ اس عالم برزخ کے اندر مکمل طور پہ چلا گیا۔ اب وہ جو چلا گیا، اب یہ ایک سمندر ہے بہت بڑا، اس سمندر کا کوئی اتھاہ سمندر ہے، یعنی سمندر جیسے آپ کہتے ہیں نا سمندر ہے، تو بس آدمی کی روح اور جسم کے ساتھ اس کا ایک خاص تعلق وہ تو باقی رہتا ہے، لیکن وہ کھو جاتا ہے اس سمندر کے اندر۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے جب وہ عالم حشر میں پہنچے گا۔ عالم حشر میں جب وہ پہنچے گا تو وہاں پر اس کے سامنے وہ احوال آئیں گے جو حشر سے متعلق ہیں۔ قرآن پاک ان تینوں کا اشارہ کرتا ہے۔ قرآن میں اشارات موجود ہیں، ان اشارات کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شام کے وقت کی سرخی کی۔ سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ لال لال سا ہلکا ہلکا سا ایک سرخی رہتی ہے کہ بھئی اب سورج ڈوبنے والا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شفق۔ ٹھیک، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں شام کے وقت کی سرخی کی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس سے وہ وقت مراد ہے جو انسان کی برزخ کی زندگی کا پہلا مرحلہ ہوگا۔ اس پہلے مرحلے میں وہ اس کیفیت میں ہوگا کہ دنیا سے تعلق ابھی باقی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا 40 دن زیادہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ شروع میں گرمی ذرا زیادہ رہتی ہے، ایصال ثواب کرو، ایصال ثواب کرو، پھر 40واں ہوتا ہے، اس میں شرکت کی سعادت ملتی ہے، مرغا اور بریانی اور پلاؤ ملتا ہے، تو اب کھائیے بھی اور ایصال ثواب بھی کریے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ تماشے بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال وہ شاعر نے کہا نا کہ
ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تربت قبر کو کہتے ہیں، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ تم میلے لگاؤ یا ٹھیلے لگاؤ، میرا تو عمل اور میں یہ دونوں قبر میں ہیں۔ اگر کلیئر ہو گئی بات، تو یہ پہلی چیز ہے جس کا قرآن نے اشارہ کیا، فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، مراد وہ ابتدائی وقت ہے عالم برزخ کا۔ نمبر 2، واللیل وما وسق، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی، جو رات سب چیزوں کو گھیر لیتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا رات ہوتے ہوتے انسان بستر میں پہنچ جاتا ہے، رات ہوتی ہے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ گھروں کو چلے جاتے ہیں، جانور اپنے جو ہیں وہ بلوں میں چلے جاتے ہیں، سب اپنے اپنے سکون اور اطمینان کی زندگی کے لیے رات میں آرام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے رات کو اور رات کی نیند کو انسان کے لیے تسلی کا سامان بنایا ہے۔ یہ نیند نہیں آئے نا، یہی مصیبت۔ اگر آدمی پہ نیند نہیں آئے، مصیبت۔ ایک نوجوان کیا ایسے 30-35 سال کا ایک آدمی تھا سہارنپور میں، ہمیں خوب یاد ہے، طالب علمی کے دور میں، بڑا تندرست، بڑا تنومند، بڑا طاقتور۔ میں نے اسے دیکھا، اسے بیماری شروع ہوئی، اسے نیند آنا بند ہو گئی۔ تو مجھ سے کہتا تھا مولوی صاحب، ہم تو چھوٹے تھے، کہتے مولوی صاحب 35 گولی کھا لیتا ہوں، نیند کی، نیند نہیں آتی مجھے۔ اور میں نے یہ دیکھا کہ 3-4 مہینے کے اندر وہ بالکل دبلا پتلا کمزور ہو گیا۔ نیند بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اچھا، اب یہ جو رات ہے ہماری، واللیل وما وسق، یہ برزخ کا، قبر کا وہ وقفہ ہے جس وقفے میں ہم کھو جائیں گے۔ کھونے کا مطلب یعنی اس دنیا سے، وہ جو آخرت کی دنیا ہے، اس سے ہمارا کنیکشن زیادہ مضبوط ہو جائے گا اور دنیا والوں سے اتنا مضبوط نہیں رہے گا۔ 2، نمبر 3، جیسے رات ڈھانپ لیتی ہے ایسے ہم چلے جائیں گے۔ نمبر 3، والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب چاند پورا ہو جائے۔ اس سے مراد حشر ہے۔ حشر کے میدان میں آپ پہنچیں گے اور وہاں پہنچ کر گویا کہ آپ کے سامنے وہ منظرنامہ آئے گا کہ اچھا یہ ہم یہاں پر آ گئے۔ اوہ، اب ایک بڑا سوال ہے جس کا ہم جواب دیں گے، بعد پھر آگے کی تفصیل کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں تو وہ قبر کی زندگی کی کیفیت کیا ہے؟ ایک سوال، کیسی ہے، اس کا اسٹیٹ کیا ہے؟ نمبر 2، دوسری بڑی بنیادی چیز یہ ہے جو ہم وہاں رہیں گے یہ کتنا وقفہ ہوگا، کتنا ٹائم ہوگا، اور کتنا ہمارے ساتھ وہاں پر یعنی جو یعنی جسے کہتے ہیں کہ ٹائم پیریڈ وہ کتنا ہوگا۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ جو ہماری زندگی وہاں کی ہے اس کے بارے میں وہاں عذاب و ثواب کی کیا کیفیت ہوگی؟ آیا جسم کو ہوگا یا روح کو ہوگا، یا روح اور جسم دونوں کا ہوگا، یا صرف روح کو ہوگا یا صرف جسم کو ہوگا؟ یہ 3 باتیں اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی جو ہماری مکمل زندگی ہے یہ زندگی نیند کے مشابہ ہے، نیند جیسی ہے۔ کبھی ہم غور نہیں کرتے، وہ اصل میں غور کرنے کا وقت نہیں مل پاتا، کیونکہ موبائل لیتے لیتے سوتے ہیں اور صبح اٹھ کر بھی موبائل کم وقت ساتھ رہتا ہے نا۔ وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس نے سوچنے کا وقت نہیں دیا ہم لوگوں کو۔ ذرا اس پر سوچئے گا، جب ہم سوتے ہیں تو ہم کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت، اللہ میں آپ کے نام سے مرنے جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نیند کو کیا کہہ رہا ہے کہ نیند اور موت ایک جیسی، بسمک اموت واحیا، اور زندہ ہوں گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، پاک ہے وہ ذات، تعریف ستودہ صفات ہے اللہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا۔ اب مرے تو نہیں تھے۔ اگر ہمارے گپتا جی وغیرہ سے کہہ دیا جائے بسمک اموت، کہ میں اللہ کے نام سے مرنے جا رہا ہوں، وہ سوئے گا نہیں پوری رات، اسے نیند ہی نہیں آئے گی۔ ایک بڑے وہ تھے، کارخانے دار تھے، بڑے زبردست، کچھ باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو میں ان کو یہاں لایا تھا اٹاوا، تو وہ علیم الدین بھائی کے یہاں تھے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو علیم الدین بھائی وہ چائے وغیرہ لینے گئے، تو وہ کہنے لگے کہ میٹھا ذرا کم ہونا چاہیے چائے میں۔ تو میں نے بے تکلف میں پوچھا، میں نے کہا شوگر ہو گئی ہے کیا؟ کہنے ہاں کچھ شوگر وغیرہ ہے۔ میں نے کہا شوگر کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے موت کی۔ تو کہتے ہیں ارے چپ رہو یار، صبح صبح مرنے کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تو یعنی موت کا اتنا ڈر، اتنا خوف کہ انسان اس کا نام لینا بھی غیر مسلموں کی طرح گوارا نہیں کر رہا ہے۔ اب غیر مسلموں کے سامنے مرنے کی باتیں کریں، کیا صبح صبح مرنے کی باتیں کر رہے ہو؟
حالانکہ ایمان والا جو ہے نا، جس کا قرآن سے ذرا سا بھی تعلق ہے، وہ یعنی اگر آپ غور کریں قرآن، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہت بہتر ہے دنیا سے، اور وابقیٰ، اور سدا باقی رہنے والی ہے۔ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر۔ اس چھوٹے سے مصرے میں اقبال نے سب کہہ دیا ہے۔ تو بہرحال اب یہ مرنے کے بعد کی زندگی نیند کے مشابہ ہے، اور اللہ اس پر اشارہ کرتا ہے۔ قرآن پاک میں 24ویں پارے میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک الذی قضی علیها الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی، کہ دیکھو اللہ روح کو نکالتا ہے، وفات دیتا ہے۔ وفات کے مطلب پہ غور کریں، اگر ان الفاظ کی تشریح کرنے آدمی لگ جائے تو پھر تو بات تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے گی، لیکن ہمیں کہیں اور پہنچنا ہے، اس لیے ہم وہاں نہیں جا رہے ہیں، اس گلی کو چھوڑ کر شاہراہ پر ہی رہتے ہیں۔ وہ بات بہت چھوٹی سی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے روح بھی ہم نکالتے ہیں تمہاری، اور جو روح نکالی گئی ہے یہ تمہیں مکمل لوٹائی جائے گی، پریشان مت ہو۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے، جب تم سوتے ہو تو تمہاری روح نکل جاتی ہے۔ یہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں نا، خواب یہ روح کی پرواز ہوتی ہے، روح کی پرواز۔ اب کسی کو اچھے خواب آتے ہیں، کسی کو برے خواب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ہوگی خواب بھی ویسے ہی آئیں گے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ اڑتے تو دونوں آسمان میں ہی ہیں، لیکن شاہین ہوتا ہے وہ پتہ نہیں کہاں اڑتا ہے، اور گدھ بیچارہ اڑا ہی نہیں جاتا اس سے، کبھی اڑ بھی لیتا ہے تو یہاں سے وہ محلہ پنجابیان تک پہنچے گا، تھک کے بیٹھ جائے گا، اس کی پرواز اتنی ہوتی، اور شاہین ہے وہ اسے دیکھ ہی نہیں پاتا کوئی۔ ڈرون کا کانسیپٹ یہ شاہین کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے، جو ڈیٹیکٹ نہیں ہو پاتی۔ آج کل تو ڈرون کے حملے یہ سب چلتے ہیں، آپ جانتے ہوں گے۔ خیر بہرحال، تو جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ روح اللہ نکالتا ہے، اور سونے میں بھی روح نکل جاتی ہے۔ تبھی ہم جب اٹھتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو تم جب سو جاتے ہو، سونے میں جو روح نکالتے ہیں ہم، تو جس کے بارے میں مقدر ہوتا ہے کہ یہ زندہ رہے گا اس کو روح لوٹا دیتے ہیں، اور جس کے بارے میں نہیں ہوتا ہے تو روح واپس نہیں آتی، تو ہم کہتے ہیں سوئے تھے اٹھ نہیں پائے، مر گئے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں سونے سے پہلے محاسبہ کرو، استغفار کرو، دن بھر کے کاموں کو سوچو کیا اچھا کیا، شکر کرو، برے کاموں پر اللہ کے سامنے توبہ استغفار کر کے پھر سو، معافی مانگ کر کے سو، الحمد و چاروں قل آیت الکرسی پڑھ کر کے سو، سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ تبارک الذی پڑھ کر سو، ذکر کے ساتھ سو۔ ہم سوتے ہیں نیٹ فلکس کے ساتھ، ہم سوتے ہیں یوٹیوب کے ساتھ، امیزون پرائم کے ساتھ، ہم سوتے ہیں فیس بک کے ساتھ، ہم سوتے ہیں انسٹاگرام کے ساتھ، ہے نا؟ کتنا فرق ہے ہماری زندگی میں اور قرآنی زندگی میں، بڑا فرق۔ الغرض تو موت کو اللہ نے نیند جیسا کہا ہے۔ اب ذرا نیند پر آئیے، میں نیند کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ نیند میں ایک آدمی سو رہا ہے، سوتے ہوئے وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ میں مکہ مدینے میں ہوں اور طواف کر رہا ہوں، اور اس کے برابر میں قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں میری پٹائی ہو رہی ہے، اور وہ خواب میں چلا رہا ہے زور زور سے، قاری صاحب برابر میں بیٹھے ہیں، قاری صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں چل رہا کہ پٹائی ہو رہی ہے نا، ان کو نہیں معلوم ہو رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیند اور موت یہ دونوں بہنیں، حضور نے ایک حدیث میں اس بات کو تفصیلی طور پر بیان فرمایا، یا اشارے کے طور پہ مان لیے بیان فرمایا کہ نیند اور موت یہ دونوں بہنیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی، تو اب مرنے کے بعد کی زندگی کا رخ کرتے ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ تقریباً 5 جگہ اللہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد کی زندگی اور حشر کی زندگی، اس سے زیادہ جگہ بیان کی ہے، ڈسکس کی ہے۔ پہلی جگہ سورہ النحل کے اندر آیت نمبر 28 میں تذکرہ موجود ہے۔ میں اس لیے آپ کے سامنے یہ ڈائری رکھ کے بول رہا ہوں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، کہیں کہیں آیت پڑھنے میں بھول ہو سکتی، تو اس لیے جو ہے میں اس کو رکھ کے بول رہا ہوں۔ پہلا جو ذکر ہے وہ سورہ نحل کے اندر ہے، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ عالم برزخ آخر ہے کیا، اور وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ موت کی ہچکی جب آخری آتی ہے تب سے عالم برزخ شروع ہوتا ہے، اور حشر کا جو سور پھونکا جائے گا اس وقت تک یہ کیفیت باقی رہے گی۔ ایک بات۔ اب ہمارے سامنے اگلا سوال تھا، اگلا سوال یہ تھا کہ وہ جو ہم وہاں پر رہیں گے
تو وہ ٹائم کتنا ہوگا. اب جیسے آپ سوچیں کہ اکبر بادشاہ تو بھیا مر گیا، پتہ نہیں کب مرا تھا، وہ 1400 پتہ نہیں کس میں مرا تھا، اور ابھی تک قبر میں پڑا ہوا ہے. کیا ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ؟ فلانے صحابہ یا بزرگان دین وہ کب ان کا انتقال ہو گیا، یار وہ کب تک رہیں گے، کتنا لمبا عرصہ گزر رہا ہے. تو یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مرنے کے بعد انسان ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے، ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے وقت نہیں رہتا، اس کے پاس وقت نہیں ہے. ارے یار فلانے مولانا صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، 1 سال ہو گیا، قبر میں ہی 1 سال، یار کتنا لمبا وقت ہے. نہیں، وہ ٹائم ختم ہو جائے گا. اس کو قرآن پاک میں اگلی جگہ بیان کیا گیا کہ جب انسان عالم برزخ کے بعد، مرنے کے بعد کی زندگی کے تیسرے مرحلے میں پہنچے گا، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقمر اذا اتسق، جیسے چاند مکمل ہو جاتا ہے تو انسان کی یہ زندگی آخرت میں پہنچ کر چاند کا مکمل ہونا روشنی اگرچہ ہوتی ہے مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح انسان عالم برزخ سے نکل کر جب حشر میں پہنچے گا تو اگرچہ روشنی ہوگی لیکن ابھی جنت میں جانا باقی ہے، اس لیے وہ مکمل نہیں ہوگی، پوری نہیں ہوگی، لیکن بہرحال ہوگی. تو وہ جو وقفہ ہوگا وہ کتنا ہوگا، اس کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا. اس کو سنیے، بڑا دلچسپ ہے. یہ کئی اشارے ہیں قرآن میں. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 52 میں یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن ہم تمہیں بلائیں گے، اعلان لگایا جائے گا، آؤ بھائی چلو بھائی چلو، قبریں توڑ دی جائیں، سور پھونکا جائے گا، زمین اتھل پھتل ہو جائے گی، اور سب چیزیں جو ہے ایک دم سے قبریں پھٹیں گی اور انسان نکلیں گے. کأنہم الی نصب یوفزون، ایسا لگے گا جیسے شکاری شکار کی طرف بھاگ رہا ہے، یا شکار اپنے یعنی شکاری جانور اپنے شکار کی طرف دوڑتا، ایسے بھاگے ہوئے جائیں گے. یہ کیفیت ہوگی. فتستجیبون بحمدہ، اس دن تم جواب دو گے، اور جواب بھی کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ. کافر بھی یہی کہے گا، مسلمان بھی یہی کہے گا، ہندو بھی یہی کہے گا، ملحد بھی یہی کہے گا، ایتھیسٹ بھی یہی کہے گا، سب کہیں گے یہی. مودی جی بھی یہی کہیں گے انشاءاللہ، یہی کہیں گے الحمدللہ. یہ کیفیت ہونی ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن کیا سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ تمہاری فطرت میں تو اسلام ہے، تمہاری فطرت میں دین ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت میں تو دین ہے. اس دین پر تم نے اپنی خواہشات کا جو پردہ ڈالا، اس میں سب سے بڑی خواہش کفر ہے، اور اس کفر کی بنیاد پر تمہارا وہ جو نور ہے وہ دب کر رہ گیا ہے. آج جب تم دوسرے عالم میں پہنچو گے تو مجبور ہو جاؤ گے، وہ سارے پردے ہٹ جائیں گے. فبصرک الیوم حدید، نگاہیں تیز ہو جائیں گی، دور کا دیکھنے لگو گے، حقائق کھل جائیں گے، پردے ہٹ جائیں گے، اور تم کہو گے الحمدللہ رب العالمین. فتستجیبون بحمدہ، تم جواب دو گے اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے آؤ گے. اور پھر اگلا جواب جو ہمارا سوال تھا اس کا جواب وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہارا گمان یہ ہوگا آخرت کے بارے میں تم بہت کم دیر قبر میں ٹھہرے ہو، بہت تھوڑا. اب اس کی ایک وجہ تو یہی ہے جو میں نے بتائی، ٹائم اور اسپیس سے آدمی آؤٹ ہو جائے گا، یعنی اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، مرا اٹھ گیا. فضائل اعمال میں ایک حدیث آتی ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا ایمان والا تو وہاں پر حور آ جائے گی. اس پر بھی ایک بڑا دلچسپ تبصرہ سن لیں. ہم لوگ سفر میں تھے، ایک ہمارے دوست تھے، بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے پروفیسر عبداللہ، تو وہ گاڑی چلا رہے تھے، ہم تھے اور ہماری گھر میں بچے تھے، ان کی بھی اہلیہ ساتھ تھی. تو میں نے کہا کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہاں پر حور آ جائے گی. تو پیچھے سے ہماری اہلیہ بولی استغفر اللہ، یہ کم بخت قبر سے شروع ہو جائیں گی، کہ نہیں یہ کم بخت قبر سے شروع ہو جائیں گی. تو یعنی مطلب وہ برداشت ہی نہیں ہے، سب برداشت ہے لیکن یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ کوئی اور عورت آ جائے پاس. اللہ کا نظام بھی بڑا عجیب ہے، ایک طرف اجازت دی کہ 4 کر سکتے ہو، اور دوسری طرف فطرت ایسی بنائی کہ وہ کرنے نہیں دیتی. اب انسان خود برزخ میں ہے بیچارہ، ادھر دیکھتا تو گھر نظر آتا ہے، ادھر دیکھتا ہے تو قرآن کا حکم نظر آتا ہے، ضرورتیں دیکھتا ہے تو ضرورت محسوس ہوتی ہے، جب ادھر نظر ڈالتا ہے ڈر محسوس ہوتا ہے. تو ڈر اور خوف کی اس کیفیت میں ڈاواڈول انسان جی رہا ہے بیچارہ، ہے نا. وہ غالب نے کہا نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. زیادہ سے زیادہ 2 ہی تو کر پاؤ گے،
یہ طارق مسعود صاحب بن جاؤ گے تو 4 کر پاؤ گے، اس سے زیادہ تو کر ہی نہیں سکتے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، نکلنا خلد سے سنتے چلے آئے تھے آدم کا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ تو اس لیے زیادہ اس طرح کی خواہشیں مت پالیے گا، سیدھے سیدھے موحد بن کر توحید کے ساتھ گزارا کریے گا، اللہ قیامت میں جنت میں 70 پورے دے گا انشاءاللہ، ہے نا؟ ٹھیک۔ یا پھر باغی بن جائیے گا، اس کے احکامات الگ ہیں، وہ احکامات الگ ہیں، مطیعین کے احکامات الگ ہوتے ہیں، باغیوں کے الگ ہوتے ہیں۔ تو یہ مطیع فرما بردار لوگوں کے احکام بیان کر رہا ہوں، باغیوں کے احکام الگ ہیں، وہ انشاءاللہ الگ بیان کیے جائیں گے۔ اور اگر زیادہ شوق ہے تو مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی آپ بیتی لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھنی چاہیے، ہر ایک اہل علم کو پڑھنی چاہیے، بڑی سبق آموز ہے، اس میں انہوں نے اس پر تفصیل سے لکھا ہے، وہاں جا کے پڑھ لیجیے گا۔ ہم دوبارہ لوٹتے ہیں۔ تو مرنے کے بعد انسان کتنے دن رہا؟ اب وہ جو یعنی کیفیت ہوگی انسان کی، تو وہ یہ کہے گا، قرآن نقل کر رہا ہے وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، قبر میں کتنا رہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ ہم قبر میں بہت کم دیر رہے، بہت تھوڑا سا ٹائم ہمارا گزرا۔ اب یہ کیوں کہیں گے؟ ایک وجہ تو یہ علماء نے لکھی ہے کہ اس وقت کے حالات اور سخت ہوں گے، تو پچھلے حالات جو سخت تھے اس سے سخت حالات یہاں پر ہیں، تو آدمی کہے گا یار وہی بڑھیا تھا، وہی صحیح تھا، وہاں پٹے پڑ رہے تھے، یہاں تو اب جہنم سامنے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم بھی آئے گی، اور وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت بھی آ جائے گی قریب۔ تو اب یہ حالات دیکھ کر کہے گا کہ بھیا وہی صحیح تھا، کہ پٹائی وٹائی پٹے وٹے پڑ رہے تھے اتنے میں ہی کافی تھا معاملہ، یہ تو اب معاملہ آگے چلا گیا۔ ایک جگہ قرآن نے یہ بیان کیا، دوسری جگہ قرآن نے بیان کیا کہ اس کو شاید سورہ روم کے اندر بیان کیا، سورہ مومنون کے اندر بیان کیا گیا ہے، فرمایا آپس میں بات چیت یہ لوگ کر رہے ہوں گے حشر میں پہنچ کے، قالوا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ہاں بھائی یہ بتاؤ دنیا میں کتنا ٹھہرے ہو، کتنے دن ہیں؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے ہم قبر میں ایک دن نہیں، ایک دن نہیں، کہنے آدھا دن بس۔ بعض نے کہا ہے دنیاوی زندگی کے بارے میں کہیں گے ایک دن، یہ بہت کم دن۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ روم میں فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ مجرم جو ہیں یہ قسم کھا رہے ہوں گے، اور کیا کہیں گے؟ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، ہم تو بہت تھوڑی دیر ٹھہرے ہیں قبر میں، بہت تھوڑا سا وقفہ تھا وہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو پوری کیفیت ہے یہ سب اسی کو بتاتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان ٹائم اور اسپیس سے آؤٹ ہو جاتا ہے۔ کلیئر ہو گئی بات؟ آخری بات، جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو آگے کے حالات تو سخت ہیں، تو قبر سے اٹھتے وقت یہ کہیں گے اللہ اکبر، سورہ یاسین کے اندر قالوا من بعثنا هذا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، کس نے اٹھا دیا ہمیں یہاں سے؟ کون آ گیا جس نے اٹھا دیا؟ یہ ایک غم اور غصے کی کیفیت ہوگی، اور یہ ہونا ہے، بچنا نہیں ہے کہ مرتے مرتے بچ گئے، کہنا بچتے بچتے مر جاؤ، پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ ایک دن مرنا ہے، جانا ہے قبر میں۔ یہ ایک مجموعی کیفیت ہے مرنے کے بعد کی زندگی کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ عالم برزخ ہے، میں نے بار بار سمجھایا اور بتایا، اس کو آپ سمجھ لیں گے تو وہ سارے سوال جواب ختم ہو جائیں گے جو آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ مرنے کے بعد عذاب کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیفیت کیا ہوگی، وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اور آخری سوال تھا کیا عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو ہوگا یا دونوں کو ہوگا؟ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عذاب قبر کے اندر روح اور جسم دونوں کو ہوگا، اور وہ دونوں کو کیسے ہوگا؟ جب وہ کیسے ہوگا؟ جسم تو ڈیکمپوزڈ ہو گیا، وہ عالم غیب ہے، برزخ دوسرا جہان ہے، اس جہان کو یہاں پر آپ بالکل بھی جج نہیں کر سکتے کہ جی میں نے تو قبر کھود کر بھی دیکھا ہے، وہاں تو ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، پھر کیا ہوگا؟ ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں، پریشان مت ہو، وہ دوسرے جہان میں چلا گیا ہے، وہاں پر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور یہ کیفیت بالکل وہی ہے جو سونے والے کے ساتھ ہو رہی ہے۔ سونے میں جو آدمی خواب دیکھ رہا ہے، پریشان ہے، الجھن میں، یہ بالکل وہی کیفیت۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ یہ مرنے کے بعد کی زندگی کے 3 دور ہیں، ایک ہماری دنیا کی زندگی، بچپن، بڑھاپا، وہ جوانی اور بڑھاپا۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے 3 دور، عالم برزخ پہلے 40 دن الگ کیفیت، 40 دن کے بعد دوسری کیفیت، پھر اس کے بعد حشر کا میدان دوسری کیفیت۔
یہ دو چیزیں اگر ہم کو سمجھ میں آ گئی ہیں، اب آئیے من حیث المجموع امت پر، ہر امت کے اوپر بھی تین حالات آتے ہیں۔ یہ جہاں میں نے لیا کہ سیٹ کرنا ہے نا، وہاں پر لا رہا ہوں میں آپ کو۔ اب ہر امت کے اوپر تین حالات آتے ہیں۔ ایک وہ حال ہوتا ہے جس حال میں امت ابتدائی ایام میں ہوتی ہے، بالکل شروع کا دور ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا ہے، دوسری جگہ بیان کیا ہے۔ میں ابھی اس کو ریلیٹ کروں گا تو جو صاحب علم ہیں یا جو سمجھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ جھومیں گے، اس بات میں مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور قرآن پاک کا ایک جو فیض ہے، یا قرآن پاک کا ایک جو اثر ہے، یا قرآن پاک کا ایک زبردست جو معجزہ ہے، یا قرآن پاک کے جو الفاظ کا جادو و سحر ہے، وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی اور برزخ کی زندگی کی طرح ہر امت کی زندگی کے تین دور بنائے۔ ایک اس امت کا بچپنا ہے، بچپنے کا مطلب ابتدائی ایام، ایک اس امت کی جوانی ہے، اور ایک اس امت کا بڑھاپا ہے۔ یہ دنیا میں ہر طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، ہر امت کے ساتھ، ہر دور میں ہوا ہے۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ ان تین حالات سے وہ لوگ نہ گزرے ہوں۔ پہلا ابتدائی ایام، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا ابتدائی دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کام کیے جانے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کاموں میں بہت سے کاموں کو خلافت راشدہ کے ذریعے سے پورا کروایا۔ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ، مکمل دین ظہور پذیر ہوا ہے، ظہور پذیر ہوا ہے خلافۂ راشدین کے ذریعے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ذریعے سے۔ لوگ سوچتے ہیں، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، میں زیادہ اشارے تو نہیں کر رہا ہوں، ایک اشارہ کر دیا، حضرت علی نے کون سا ایسا کارنامہ کر دیا کہ ان کے ذریعے سے دین کی بہت ساری باتیں سامنے آ جائیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں، سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا جو دور تھا، اگرچہ وہ بغاوتوں کا دور تھا، اسٹیبلٹی ان کو اس طرح سے نہیں مل پائی جتنی پچھلے خلفاء کو ملی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے امت کو انسٹیبل حکومتوں کے احکامات بتا دیے۔ یعنی جو حکومتیں مکمل اسٹیبلش نہیں ہو پاتی، جن کے دور میں بغاوتیں ہوتی، جن کے دور میں آپسی خانہ جنگی ہوتی ہے، وہ پورا کا پورا جو احکامات کا سلسلہ ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے ملا ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ جمل کے اندر جب ہار ہوئی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی جیت ہوئی ہے، اس وقت جو کچھ لوگ تھے انہوں نے کہا مال غنیمت کو تقسیم کر لیا جائے، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کیوں تقسیم نہیں ہوگی، ہم تو لڑے ہیں، ہم نے سر دھڑ کی بازی لگائی ہے۔ تو حضرت علی نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم کو سمجھ میں نہیں آتا، کیسی بدبختی سوار ہے تمہارے اوپر، اگر چیزیں بٹیں گی تو امت کی ماں سیدہ عائشہ کو کہاں لے جاؤ؟ تو وہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس طرح کی نہ جانے کتنی چیزیں ہیں جو باقی خلفاء اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے امت کے سامنے آئی ہیں۔ تو یہ امت کا پہلا دور تھا، اور اس دور میں امت پوری طاقت اور قوت کے ساتھ، جسے کہیے ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار پوری دنیا کے اندر اسلامی پھریرے لہرا رہے تھے، اور ایک ڈنکا بجا ہوا تھا۔ دوسرا دور آیا امت کا، وہ دور وہ تھا جب امت تھوڑا سا ڈاؤن ہوئی ہے نا۔ اس کو بیان کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ارشاد فرمایا الخلافت بعدی 30 سنۃ، خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ثم بعد ذلک ملک عضوض، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی سلطنت آ جائے گی، کاٹ کھائے گی۔ کاٹ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے نوچیں گے، کھسوٹیں گے۔ پھر فرمایا ثم بعد ذلک، اس کے بعد کیا ہوگا، جبر کرنے والی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ تین دور ہیں امت کے، تین دور ہیں امت کے، اس کو سمجھتے چلیے گا، پھر آپ کو موجودہ دور سمجھ میں آئے گا، اس دور کی جنگیں سمجھ میں آئیں گی، اس دور کے اختلافات سمجھ میں آئیں گے آپ کو۔ یہ تین دور ہو گئے، یہ دور آگے بڑھتے رہے، بیچ میں اچھے بادشاہ بھی آئے، اچھے حکمراں بھی آئے، اچھے لوگ بھی آئے۔ آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا اس تاریخ کے اندر کہ اچھے بادشاہوں میں مان لیے عمر ابن عبدالعزیز آئے، پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیں تو آپ کو ملے گا کہ رکن الدین بیبرس آئے، نور الدین زنگی آئے، صلاح الدین ایوبی آئے، عالمگیر اورنگزیب آئے، اور بھی بہت سارے دنیا کے اندر حکمراں آئے جنہوں نے اپنے اپنے دور میں دین کو باقاعدہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال انہوں نے کچھ کیا، کچھ ان سے رہ گیا، جو تھا جس کے مقدر میں وہ اللہ تعالیٰ نے کام اس سے لے لیا۔ اب اس کے بعد فائنلی اب ہم جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، تین دور ہمارے پورے ہو چکے ہیں، تین دور گویا کہ ختم ہو گئے، یا تیسرا دور چل رہا ہے۔
اب ظلم کی بادشاہت ہر طرف چل رہی ہے، ہر طرف ظلم کا دور دورہ ہے، ہر طرف لوگوں کے اوپر بلا وجہ کی زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ان کو نقصان اور تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ غور کریے گا، یہ حالات چاروں طرف ہیں۔ اب اس میں ایک چوتھا دور باقی ہے، اور یہی امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ جیسے انسان ہوتا ہے کہ اس کا بچپنا آیا، اس کی جوانی آئی، اس کا بڑھاپا آیا، اب وہ دوبارہ جوان نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ڈاکٹرز کتنی بھی طاقت لگا لیں، دوبارہ انسان جوان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی امت چلی گئی، جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ جو لوگ مر گئے دوبارہ واپس نہیں آ سکتے ہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس امت کی ایک خصوصیت جو اللہ تعالیٰ نے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عطا کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ امت اپنا بچپنا گزار چکی ہے، اس کی جوانی ڈھل چکی ہے، اس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن اس امت پر جوانی دوبارہ لوٹنی ہے ایک مرتبہ۔ اور وہ جوانی میری کوئی بتائی ہوئی بات نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا پہلا دور خلافت کا ہے، اس کے بعد کاٹ کھانے والی سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اس کے بعد ظلم کرنے والی بادشاہت ہے، ثم تکون بعد ذلک، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد خلافت قائم ہوگی علی منہاج النبوہ، منہاج النبوت پر پھر دوبارہ خلافت قائم ہوگی، اور وہ خلافت قائم کرنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اب ذرا غور کریے قرآن پاک کی آیات پر، ذرا توجہ دیجیے گا۔ میں جہاں سے ریلیٹ کر رہا ہوں آج، کلا والقمر، کلا کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات چل رہی ہے، پیچھے سے آ رہی چلتی ہوئی، اور آپ اس بات کا اپوز کریں، ارے ہٹاؤ، یہ نہیں، ہرگز نہیں، یہ سب نہیں۔ کلا والقمر، چاند کی قسم کھائی گئی۔ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی ہے، سورج سے لی ہوئی ہوتی ہے۔ واللیل اذ ادبر، رات کی قسم کھائی جب رات جانے لگے۔ والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے۔ انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑی نشانیوں میں ہے۔ اکثر مفسرین نے مراد قیامت لیا ہے، لیکن بعض اہل علم نے جو قرآن پاک پر غور و فکر کرتے رہے ہیں اور سالوں غور و فکر کیا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس آیت کا منشا یہ ہے، کلا والقمر، پہلے رات کے اندر چاند کو بیان کیا گیا، اور چاند سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا واللیل اذ ادبر، اس کے بعد یہ اندھیرا آ گیا، یعنی یہ جو میں نے حدیث پاک سے اشارہ کیا تھا، اس اندھیرے کے اندر اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد کے دور ہیں۔ یہ دور چلتے رہے، میں نے بتایا یہ کاٹ کھانے والی بادشاہت، ظالم بادشاہت، ظالم حکومتیں۔ اس کے بعد والصبح اذا اسفر، اور قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے، یعنی صبح سویرا دوبارہ قائم ہونا ہے، دوبارہ لوٹ کر آنا ہے۔ اور اسی کو ذرا سا آپ اور ریلیٹ کریں تو آپ غور کریں، آپ ان محنتوں پہ غور کریں جو ہمارے بزرگوں نے کی ہیں، اور انہی قرآنی اشارات پر کی ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے جب پہلے دن 2013 کے اندر اس مسجد کے اندر درس قرآن شروع ہوا تھا، تو میں نے سورہ کہف کی آیتوں سے یہاں کی درس قرآن کی ابتدا کی تھی۔ وہ درس قرآن بھی مجھے بالکل یاد ہے اچھی طرح سے، کہ میں نے وہاں اشارہ کیا تھا کہ قرآن پاک سے جس طرح سے فیض ہمارے بزرگان دین اور اولیاء اللہ نے اٹھایا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طرح سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ تو یہ اگر قرآنی اشارے آپ دیکھیں تو ان میں ایک اور اشارہ ہے، کلا والقمر، حضور کا دور گزرا ہے نا، اس کے بعد کیا ہوا، واللیل اذ ادبر، ایک بڑی پریشانی کی کیفیت امت پر مسلط ہوئی، اور پوری کی پوری امت یعنی اس پریشانی کے حال میں، چاہے وہ کالونزم کا دور ہو، انگریزوں کا دور ہو، ان سب چیزوں کا دور ہو، وہاں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، اب کرنے کا کیا کام ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے اپنا پورا ٹیم ٹامڑا اٹھایا اور وہ کونوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور انہوں نے کونوں میں بیٹھ کر ایک چیز کا عزم کیا، ایک چیز کا ارادہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم شریعت و سنت کی حفاظت کریں گے، اس کا دفاع کریں گے، شریعت و سنت کو امت کے اندر باقی رکھنے کی کوشش کریں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو امت کے اندر اتاریں گے۔ ہم مسجد سنبھالیں گے، مکتب سنبھالیں گے، مدارس سنبھالیں گے، امت کے عقائد کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ دور تھا واللیل اذ ادبر، وہ رات تھی، اور وہ رات بھی
گویا کہ اگر آپ اس والی آیت سے جوڑیں، ان دونوں کو جوڑ کر پڑھیں تو وہ رات بھی ایسی تھی جو رات واللیل وما وسق والی تھی، جس نے گھیر رکھا تھا چاروں طرف سے، اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یعنی یہ حالات انسان کے سامنے کھل ہی نہیں رہے تھے کہ ہم کام کیسے کریں، اب اس دور میں کرنا کیا ہوگا۔ ہزاروں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر، دلی اور پرانی دلی کی ایک پتلی سی گلی کوچہ چیلا، اور اس کے اندر ایک ٹوٹا ہوا گھر، اس کے اندر پڑی ہوئی ایک پتلی سی ایک چارپائی، یعنی جسے پلنگ کہتے ہیں، اور اس پر سوکھی روٹی اور اس کے کچھ ٹکڑے، اس میں وہ اللہ کا بندہ اکیلے لیٹ کر صرف ایک بات سوچتا تھا، اس ملک میں دین کیسے باقی رہے گا، اس ملک میں دین کیسے باقی رہے گا۔ اسی دور میں سر سید احمد خان بھی تھے۔ سر سید احمد خان کا ایک الگ رخ تھا، وہ یہ کہتے تھے مسلمان کیسے باقی رہیں گے۔ مولانا قاسم نانوتوی فرماتے تھے دین کیسے باقی رہے گا۔ مولانا کے سے وہ رابطہ کرتے تھے، تو ایک مرتبہ مولانا قاسم نانوتوی نے غصے میں انہیں جواب میں لکھا، آپ کمال کی بات کر رہے ہیں، میں بات کرتا ہوں دین کے باقی رہنے کی، میں بات کرتا ہوں شریعت کی بقا کی، میں بات کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کے باقی رہنے کی، آپ بات کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ ارے اللہ کے بندے، دین باقی رہے گا تو مسلمان باقی رہیں گے، شریعت باقی رہے گی تو مسلمان باقی رہیں گے۔ اور یہ میں آپ سب سے کہہ دینا چاہتا ہوں، دین و شریعت آپ کے باقی رہنے کا ذریعہ ہے۔ کبھی اس گمان میں مت آئیے گا کہ آپ کی وجہ سے دین و شریعت باقی ہے، وہ تو کسی سے بھی کام لے لیں گے، وہ کسی کو بھی کھڑا کر دیں گے۔ سعادت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے خادم بن جاتے ہیں، جن کو اللہ اپنے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ انسان کی بدبختی کی نشانی ہے، سارے اسباب مہیا ہوتے ہوئے وہ اللہ کے دین کی کوئی خدمت نہیں کر پا رہا ہے، اور یہ سعادت مندی ہے کہ اللہ کے دین کا خادم بن گیا، کیونکہ اللہ نے جو شہنشاہ ہے اس نے اپنے دین کی خدمت میں اسے لگا دیا ہے۔ خوب سوچئے، خوب۔ اور جو اس دور میں ڈرتے ہیں یا جن کا نظریہ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ چکا ہے کہ بھئی زیادہ اپنے آپ کو متدین و دیندار شو کرنا یہ مناسب نہیں ہے، کچھ حالات آ جائیں گے، کہیں موب لنچنگ ہو جائے گی تو مرنا تو ہے ہی، کب تک بچیں گے، ہے نا۔ شیر میں طاقت نہیں ہوتی زیادہ، یعنی طاقت تو ہوتی ہے لیکن بہت سے جانور ایسے ہیں جن میں شیر سے زیادہ طاقت ہے، لیکن شیر کی خصوصیت پتہ ہے کیا ہے؟ شیر ہمت نہیں ہارتا ہے، وہ بہادر ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات یاد رکھیے گا۔ تو بہادری کی زندگی جئیں، شریعت و سنت پر استقامت اور طاقت اور قوت کے ساتھ جمنا، یہ زندگی کا شعار بنا، یہ کام ہے ہمارا، یہ کریں گے۔ اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑ جائے کر دیں گے، جو کچھ قربان کرنا ہو ہم جو لگانا ہو لگا دیں گے، لیکن ہم شریعت و سنت سے انحراف نہیں کریں گے۔ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کے اندر یہ بات کوٹ کوٹ کر اتار دیں۔ بچنے والا کوئی نہیں ہے، اب سے 50 سال کے بعد ہم میں سے کوئی شاید نہ رہے، جتنے جوان بیٹھے کوئی نہیں، سب قبروں میں پہنچ جائیں گے تقریباً۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جینا ہے۔ تو الغرض وہ سر سید احمد خان سے جو اختلاف تھا وہ بنیادی اختلاف تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اب کیا کیا جائے، تو ہمارے بزرگان دین نے باقاعدہ استدلال کیا سورہ کہف کی اس آیت سے جس میں یہ بات مذکور ہے کہ ایک گاؤں میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، گاؤں والوں نے ان کی کوئی خاطر مدارات نہیں کی، کچھ کھلایا پلایا نہیں، لیکن وہاں پر ایک دیوار ٹیڑھی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار سیدھی کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، ایک تو انہوں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں، ہم کو جو ہے بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا، اور یہاں ایک کام پڑا ہوا تھا آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ تو بعد میں جب حضرت خضر نے جواب دیا تو کیا کہا، یہ جو دیوار تھی نا، اس دیوار کے نیچے خزانہ تھا، اور یہ خزانہ اگر یہ دیوار گرتی تو کھل جاتا، اور کھل جاتا تو لوگ اسے لوٹ لیتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور بات یہ ہے کہ ان کے باپ دادا بڑے نیک تھے۔ ہمارے بزرگوں نے استدلال کیا کہ اس امت کے جو پہلے والے لوگ ہیں بزرگان دین، یہ بہت نیک اور بڑے خدا رسیدہ ہیں۔ انہوں نے ایک خزانہ دین و شریعت کی شکل میں چھوڑا ہے، اگر یہ اوپر کا غلاف ہٹ گیا تو یہ خزانہ اس وقت دین کے لٹیروں کے پاس آ جائے گا اور وہ اسے لوٹ کر لے جائیں گے، اور شریعت و سنت اور دین یہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ کیا کیا جائے پھر کہ اس دیوار کو دوبارہ سیدھا کیا جائے، اس خزانے کو چھپا دیا جائے، تاکہ اس کے جو
اصل مالک ہیں، جب وہ بڑے ہو جائیں تو یہ خزانہ ان کے ہاتھ لگ جائے کہ کیا کریں پھر، کہ پھر ایک کام کرنا ہے کہ ہم کو مدارس کی بنیاد رکھنی۔ تو پھر وہ مدرسہ جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے قائم ہوا ہے وہ قائم کیا گیا، اور پھر اس کے اندر ایسے افراد تیار کیے گئے جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اپنے علم کا، اپنے حلم کا، اپنی بزرگی کا، اپنی یعنی گویا کہ حاضر جوابی کا، اپنی تصنیفات کے ذریعے اپنے قلم کا اور اپنی زبان کا ڈنکا پوری دنیا کے اندر بجایا، اور دنیا میں لوگوں نے ان کو مانا۔ ٹھیک، تو دراصل بات یہی ہے کہ ہمارے باقی رہنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم شریعت پر عمل کریں، شریعت و سنت کے مطابق چلیں، اگلی نسل کی تربیت کریں۔ اب میں جو بات آپ سے کہہ رہا تھا اس کو ذرا غور سے سنیے گا، اور یہ آخری بات، یہ جو ساری دنیا کے اندر اب جو لڑائیاں چل رہی ہیں، ان لڑائیوں کے بارے میں پہلی بات سنیے۔ یہ بات تو تقریباً سب علماء کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت قریب ہے۔ کب آئے گی معلوم نہیں، یہ ہمیں معلوم نہیں، کب آئے گی یہ معلوم نہیں۔ تو وہ جو اشارہ تھا وہی پورا کر دوں میں، نہیں تو وہ رہ جائے گا۔ تو ہمارے بزرگان دین جو چلے گئے انہوں نے کام شروع کیا، اور الحمدللہ والصبح اذا اسفر کا نتیجہ آج سامنے ہے۔ کلمہ پڑھنے والے مسجدوں کے اندر لوگ، یہ سب اسی کی برکتیں ہیں۔ تبلیغ دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے، تصنیف کے ادارے اکثر و بیشتر دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے، علماء دارالعلوم دیوبند کی برکت ہے، یہ سب گویا کہ دارالعلوم دیوبند کی برکتیں ہیں۔ اہل السنہ والجماعت کے محنت کے یہ مراکز تھے، دارالعلوم، مظاہر علوم اور یہ سارے علاقے، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے دین کا زبردست کام لیا ہے۔ اب آخری بات یہ کہ میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ امت پر جوانی دوبارہ لوٹے گی، لیکن اس سے پہلے یاد رکھیے گا دنیا میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی۔ آپ ہمارے بھولے بھالے جو تبلیغی بھائی ہیں نا، ان کے چکر میں مت پڑیے گا کبھی بھی، کہتے ہیں بنا اسباب کے سب ہو جائے گا، نہیں، اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہوگا۔ ان کی مثال ان بھولے بھالے لوگوں کی سی ہے جو، جیسے ایک آدمی تھا نا، بزرگ کے پاس گیا، حضرت دعا فرما دیے اولاد ہو جائے، انشاءاللہ دعا کریں گے۔ 3 مہینے بعد پھر پہنچا، کہنے ہیں کہ حضرت دعا فرما دی، کہا نہیں ہوا، بچہ نہیں ہوا، کہا نہیں حضرت نہیں ہوا۔ کہا ارے اچھا، میں تو دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرنا، تم کو یہ تعویذ دے رہا ہوں، پھر آنا، اب کی سے انشاءاللہ ہو ہی جائے گا۔ 6 مہینے کو تو پھر آیا، کہنے کیا ہوا، کہنے کہ نہیں حضرت اولاد نہیں ہوئی۔ کہا ارے، کہنے اب ایک کام کرو، تم اپنی بیوی کو لے کر آنا، میں دونوں کو دیکھ کر تعویذ دوں گا، انشاءاللہ پھر اولاد ہو جائے گی۔ کہا حضرت شادی نہیں ہوئی ہے، اصل میں ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، تو شادی نہیں ہوئی تو بچہ کہاں سے ہوگا، ہے نا؟ تو دنیا میں کوئی چیز بغیر سبب کے نہیں ہوتی بیٹا، یہ کلیئر کر لو۔ اسباب میں طاقت بھی اللہ نے رکھی ہے، نظر اللہ پہ ہونی چاہیے، کرے گا وہی، اسباب پورے ہوں، نظر اللہ پر ہو، پھر کام بنتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ کلیئر کر لی اچھی طرح، ذہن میں رکھ لیے۔ اب دنیا میں کوئی چیز بنا سبب کے جب ظاہر نہیں ہوتی ہے تو وہ جو خلافت علی منہاج النبوہ جو ہونی ہے، تو اس کے بارے میں آپ یہ مت سوچئے گا کہ حضرت مہدی مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں گے، اے اللہ ابراہیم لنکن نام کا جو جہاز ہے جو نیا بنا ہے بالکل ابھی، جو پورا بحری بیڑا ہے، اللہ وہ ڈوب جائے اور بس ایک دم سے جو ہے وہ چلا جائے گا، اور سب سے زیادہ بیڑے جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے، اللہ سب غرق ہو جائیں، اور سب غرق ہو جائیں گے، اب روس کے میزائل سب بیکار ہو جائیں، وہ بھی بیکار ہو جائیں گے، یہ سب چیزیں ایک دم سے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہ پہلے ہوا ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اسباب کی دنیا میں اب وہ ہونا شروع ہو چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری دور کی جنگیں 7 سال چلیں گی۔ کوئی تو وجہ ہے نا، کوئی تو وجہ ہے کہ وہ عرب جو 1964 میں 6 دن میں ہار گئے تھے اسرائیل کے سامنے، وہ 11 مہینے سے، تقریباً 11 مہینے سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ جمے ہوئے ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جی ان کا ساتھ تو شیعہ دے رہے ہیں، ان کا ساتھ تو ایران دے رہا ہے، ان کا ساتھ تو روس دے رہا ہے، یہ سب کافر ہے۔ یہ ہمارے علاقے کے، ہمارے جو ملک کے اندر رہنے والے یا غیر ملک میں رہنے والے اہل حدیث اور غیر مقلدین اس طرح کی نان سینس باتیں کرتے ہیں۔ بہت موٹی سی بات ہے کہ اگر میں اپنے بھائی کی مدد نہیں کروں گا تو وہ پھر مدد لینے کے لیے کہیں جائے گا نا، وہ کہیں جائے گا۔ کبھی موقع دیجیے گا تو ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کے پیچھے تاریخی حقائق ہیں۔ ایسا نہیں ہے کسی چیز میں منہ چلا دینے سے کام نہیں چلتا، اس کے پیچھے جو پورا بیک گراؤنڈ چلتا ہے نا، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال یہ جنگیں 7 سال تقریباً چلیں گی، اور اللہ کی پلاننگ پر نگاہ رکھا کرو، اللہ پلان کیسا بناتا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔
اللہ کی تدبیریں سب سے زبردست ہوتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف ارشاد فرمایا کہ چاہے تمہارے سامنے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی تدبیریں پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں، لیکن جب اللہ اپنی تدبیریں کرنے پر آتا ہے تو سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سب گر جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب یہ جنگیں جو چلیں گی اور کئی سال تک چلیں گی، اس میں دنیا کی دو پاور جو ہے نا وہ آپس میں کہیں پراکسیز کے ذریعے اور کہیں ڈائریکٹ لڑیں گی۔ آپ دیکھیے رشیا جو اس طاقت کا سب سے اہم حصہ ہے وہ براہ راست یوکرین سے لڑ رہا ہے۔ آپ ادھر آ جائیے، چائنا پراکسیز کے ذریعے سے لڑ رہا ہے، ایران اپنی پراکسیز کے ذریعے سے لڑ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ ایران کی پراکسیز میں حزب اللہ ہے، ایران کی پراکسیز میں حماس ہے، یہ ساری لڑائیاں دنیا کے اندر چل رہی ہیں۔ چائنا کہیں ڈائریکٹ انوالو نہیں ہے، انڈائریکٹ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، وہ اگلا اپنے آپ کو بڑا سپر پاور بننا چاہتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ یہی ہوگا، اب اگلے 2030 تک جو ہے وہ چائنا سپر پاور بن جائے گا۔ ہم زمانے کو محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا یہ دونوں طاقتیں لڑیں گی، اور لڑائیاں بڑی لمبے دور تک چلیں گی، لمبے عرصے تک چلیں گی، اور لڑائی انسان کو دل دماغ کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، سماجی اعتبار سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ تو بات مانیں گے آپ؟ نارمل دو گھروں کی لڑائی کھوکھلا کر دیتی ہے انسان کو، تو جب وسیع پیمانے پر جنگیں ہوں گی تو یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ جب دو طاقتیں دنیا میں کمزور پڑتی ہیں تب تیسری طاقت کی انٹری ہوتی ہے، اور تب وہ تیسری طاقت اسباب کی اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، ورنہ ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتی ہے۔ ان دونوں طاقتوں کی لڑائی ان دونوں طاقتوں کو کمزور کرے گی، تب بیچ میں سے حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور دوسری طرف سے دجال اپنی پوری طاقت، یہ ساری طاقتیں اسی کی طرف ہیں، وہ ان کے ساتھ ظاہر ہوگا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان دونوں طاقتوں کو توڑیں گے اور پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ اس کی مثال دے دوں آپ کو میں، مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے۔ آپ کے دور میں بھی دو بڑی طاقتیں تھیں، ایک پرشین امپائر تھی، ایک رومن امپائر تھی۔ پرشین امپائر اور رومن امپائر آپس میں لڑتی تھی، ان دونوں کا آپس میں اختلاف تھا اور کلیش تھا، اور وہ لڑائی چلتی رہتی تھی۔ حضور کے دور میں بھی وہ لڑائی ہوئی۔ قرآن پاک میں پوری سورت موجود ہے الروم، اس کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آپ غور کریے وہاں پر، ان دونوں طاقتوں کی لڑائی نے ان دونوں کو کمزور کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کو کھڑا کیا۔ خالد بن ولید کے ذریعے سے پرشین امپائر کو توڑ دیا گیا، حصے بکھرے کر دیے گئے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر جب ان کا پیچھا کرتے ہوئے ایک کافر آیا تھا جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے براہ راست فرمایا تھا تیرا کیا حال ہوگا اس وقت جب کسریٰ کے کنگن تیرے سامنے پڑے ہوں گے اور تیرے ہاتھوں میں ہوں گے۔ وہ جب مدائن فتح ہوا ہے اور وہ خزانہ لا کے ڈالا گیا ہے تو وہ کنگن جب ان کے ہاتھ میں دیے گئے ہیں تو انہوں نے بلکتے ہوئے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے صحیح بات کہی تھی، کسریٰ ٹوٹ گیا اور کسریٰ کی بادشاہت ٹوٹ گئی۔ تو خالد بن ولید کے ذریعے سے ان کو توڑا گیا اور سعد بن ابی وقاص کے ذریعے سے رومن امپائر کو توڑا گیا۔ اور آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر اس وقت کی تاریخ میں جب یہ دونوں طاقتیں ٹوٹی ہیں تب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو دنیا کا اقتدار نصیب ہوا ہے۔ آپ غور کریے اس بات پر۔ تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ اب ایسا ہی کچھ ہونے والا ہے، اس لیے آئندہ آنے والے سال بہت سخت ہیں، امتحان کے ہیں، آزمائش کے ہیں۔ آپ دیکھیے گا پورا کا پورا مارکیٹ، یہ جو آپ کا شیئر بازار ہے، یہ بری طرح سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ زبردست جنگیں دنیا کے اندر مسلط کر دی گئی ہیں، یہ ہوتی رہیں گی، ہو سکتا ہے کچھ رکیں لیکن یہ چلتی رہیں گی، کیونکہ ایک دوسرے کو کمزور کرنے اور ایک دوسرے کو گویا کہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی سپریمیسی اور اپنا ڈومینیشن کرنے کے لیے جنگیں چل رہی ہیں۔ تو یہ ملک ٹوٹیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ نظام وجود میں آیا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ کبھی بھی کوئی چیز اسباب کے دائرے کے بغیر اس دنیا میں ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ دونوں طاقتیں کمزور ہو جائیں گی تب اللہ تعالیٰ اس طاقت کو کھڑا کریں گے۔ وہ طاقت کون ہوگی، ان کا سپورٹ کون کرے گا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح بتا دیا ہے۔ خراسان کی طرف سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور وہ اٹھ کر امام مہدی کی مدد کے لیے آئیں گے۔ اب یہ سارے درشیہ کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ کے سامنے
یہ سارا سینیریو بالکل واضح اور دو ٹوک انداز میں صاف ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ غور کریں تو ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. آپ کو کالے جھنڈے بھی سمجھ میں آئیں گے, آپ کو کالی پگڑیاں بھی نظر آ جائیں گی, اور آپ کو دنیا کا پورا جو ماحول اور جو حال ہے وہ سب نظر آنا شروع ہو جائے گا. بس اب ہمارے لیے کرنے کا کام, یہ تھیوریٹیکل چیز نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے جہاں میں نے بڑی اچھی تھیوری پیش کر دی, بہت اچھی بات کر دی ماشاءاللہ, بڑا زبردست. نہیں, اس تبدیلی میں آپ کا کیا حصہ ہوگا, میرا کیا حصہ ہوگا, یہ اصل بات ہے. میں کیا کر سکتا ہوں, مجھے کیا کرنا چاہیے, یہ اصل بنیادی بات. یاد رکھیے, تماشا جب ہوتا ہے دنیا کے اندر جب تبدیلی آتی ہے تو دو طرح کے لوگ, کچھ وہ ہوتے ہیں جو حصہ لیتے ہیں اور اس تبدیلی میں شریک ہو جاتے ہیں, کچھ وہ ہوتے ہیں جو تماشا دیکھتے ہیں, ہے نا. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے, بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے. تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہمارا کام تماشا دیکھنے کا نہیں ہونا چاہیے, ہمارا کام حصہ لینے کا ہونا چاہیے. کہ پھر مولانا صاحب حصہ کیسے لیں گے؟ حصہ لینے کا سب سے اہم ترین کام ہے, آپ اپنے اوپر اپنی شخصیت کو بنانے کا کام لازم کر لیں کہ مجھے اپنی شخصیت کو بنانا ہے, تیار کرنا ہے. 4 جہات سے تیاری, 4 طرح سے تیاری. جسمانی صحت کے اعتبار سے, صحت کے لیے جو چیزیں مضر اور نقصان دہ ہیں تلاش کر کے اسے چھوڑنا شروع کریں. نمبر 2, دوسری چیز علم کے اعتبار سے. آپ اگر دنیا کے اعتبار سے علوم حاصل کر رہے ہیں تو دین کی سمجھ اور اپروچ بہت شاندار ہونی چاہیے آپ کی. یعنی آپ کم سے کم 15-20 کتابیں ایسی ہوں جو کسی عالم کی نگرانی میں پڑھ لیں, ہے نا. نمبر 3, تیسری چیز ایموشنز کے اعتبار سے, یعنی آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول ہونا چاہیے. آپ جائیے گوگل کریے, 27 طرح کے ایموشنز انسان کے اندر ہوتے ہیں جن میں 6 بیسک ہیں. اس پہ آپ کا پورا کنٹرول ہونا چاہیے, آپ کے غصے پر, آپ کی خوشی پر, ہے نا, اور آپ کی سیڈنس پر. یہ جو بیسک 6 چیزیں ان پر آپ کا پورا کنٹرول, کس کو کب کیسے چینلائز کرنا ہے یہ آپ کو آنا چاہیے. اور چوتھی چیز فائنینشیلی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. اس کے لیے محنت ہے, اور اس محنت کا یعنی جو دینی تقاضا ہے, دینی تقاضا, میں دنیاوی تقاضا نہیں, دینی تقاضا ہے, لازماً اپنے آپ کو 2 میں سے کسی ایک کام میں لگائیں. یا تو کسی اہل حق کی جماعت سے اپنے آپ کو جوڑ دیں, تبلیغ میں لگ جائیں, ہے نا, اور جیسے تبلیغ میں باقاعدہ کام ہونا چاہیے ویسے ہو. انٹلیکچوئلٹی کے لیے اپنے علمی معیار کو اوپر کرنے کے لیے کسی عالم دین کا سہارا لیں, اس کی خدمت میں بیٹھیں, اس کے پاس بیٹھیں. یہ آپ کی خوش قسمتی ہے الحمدللہ کہ یہاں ہمارے بڑے ایک طرح سے بھائی مولانا عاطف صاحب اور ہمارے یہ مولوی عفان ماشاءاللہ یہ زبردست کام کر رہے ہیں. میں آپ کو آج بتا دے رہا ہوں, اور تاریخ یاد رکھیے گا, تاریخ بھی یاد رکھنے والی, 1 ستمبر ہے اور 2024. جو محنتیں ان لوگوں کے ذریعے سے ہو رہی ہیں اس کے نتیجے شاید آپ کو 1-2 سال میں نہ لگیں, لیکن یاد رکھیے گا اگلا دور ہمارا ہے. اٹھ کے اس بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں پھر تیرے دور کا آغاز ہے. سمجھیے, چیزوں کو سمجھیے. وہ جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں نا خاموش, اور خاموشی کے ساتھ بند کمروں کے اندر جو محنتیں کرتے ہیں نا, جب ایک آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے, تو وہ ایک نسل تیار کر جاتا ہے. قدر کیجئے, دونوں حضرات کی خدمات لیجئے. درس قرآن کے حلقے جو منعقد ہوتے ہیں اس میں آپ شریک ہوئیے, یہ آپ کی روحانی غذا ہے. روزانہ کی تلاوت کا اہتمام کیجئے, روزانہ ذکر کا اہتمام کیجئے, اپنی دعاؤں کا اہتمام کیجئے. اور 3-4 کتابیں ایسی ہیں جو لازماً پڑھ لیجئے. حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب اسلام کیا ہے پوری پڑھ لی, الف سے لے کے آخر تک. دین و شریعت حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتابیں پوری پڑھ لیے شروع سے آخر تک. یہ کتابیں کم سے کم پڑھ لیجئے. سیرت رسول اکرم پڑھ لیجئے. قرآن پاک کا ترجمہ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا پڑھ لیجئے, وہ نہیں پڑھ سک رہے ہیں, مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا پڑھ لیجئے. یہ ترجمے پڑھیے اور دیکھیے قرآن آپ سے کیا کہہ رہا ہے, آخر مطالبہ کیا ہے, اس دور میں چاہا کیا جا رہا ہے, اب کیا دور آ رہا ہے اور ہم کو کیا کرنا ہے. کامیاب لوگ ہمیشہ پرو ایکٹیو ہوا کرتے ہیں, وہ بہت آگے دیکھ کر چلا کرتے ہیں, وہ زمانے کی اقتدا میں نہیں چلتے ہیں, ہے نا, وہ زمانے کو لے کر چلتے ہیں, وہ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں. میں آپ سے اس درس قرآن کے مبارک موقع پر یہ درخواست کروں گا کہ 1 ستمبر کی اس تاریخ کو اپنے زندگی میں سنگ میل بنائیے اور اپنی زندگی میں یو ٹرن لائیے, اور آج سے اپنے آپ کو بدلنے پر محنت شروع کر دیجئے. اور ایسا ٹرانسفارمیشن آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ 3-4 سال 5 سال کے اندر آپ خود اپنی ذات کے اندر ایک انجمن بن جائیں, آپ کی ذات ایک انجمن کی شکل اختیار کر جائے. آپ بجائے ڈبہ بننے کے آپ انجن بن جائیں,
آپ بجائے فالوور بننے کے آپ لیڈر بن جائیں، آپ بجائے پیچھے چلنے والوں کے آپ ایسے بنیں کہ لوگ آپ کے پیچھے چلیں، آپ بجائے تابع بننے کے مطبوع بن جائیں، لوگ آپ کی اتباع کرنے لگیں۔ اس کے لیے محنت درکار ہے، آنکھوں میں سرخ ڈورے درکار ہیں، اس کے لیے بیٹھنا اور ایسا بیٹھنا کہ جب آپ اٹھیں تو آپ کی کمر ٹیڑھی پڑ جائے، ایسا بیٹھنا درکار ہے۔ اس کے لیے جذبات کی، خواہشات کی اور اپنی بہت سی ضروریات کی قربانی درکار ہے، لیکن یہ تب ہوگا جب اندر سے وہ ایک ولولہ جاگے گا اور وہ اندر سے ایک آگ لگے گی، اندر سے ایک چنگاری اٹھے گی، اور وہ چنگاری ہمیں بے چین کر دے گی کہ اس دور میں آ کے جب جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ غالباً حالی کا شعر ہے یا کسی اور کا شعر ہے کہ اے خاصائے خاصان خدا وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے، یعنی وقت ہی عجیب ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا، یعنی وہ دین جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیظہرہ علی الدین کلی کی صدائیں لگا کرو خلفائے راشدین کے ذریعے اس دین کی تکمیل کرا کے دنیا سے گئے تھے، آج وہ غریب الغربا ہے، یعنی آج اس کا پرسان حال کوئی نہیں ہے کہ کھچڑا بن گیا تو چلے گئے، بریانی بن گئی تو چلے گئے، نہ اپنا کوئی اصول ہے، نہ اپنا کوئی ضابطہ ہے، نہ اپنی کوئی زندگی ہے، نہ اپنی زندگی کا کوئی میتھڈ ہے، نہ کوئی اپروچ ہے، نہ سوچ ہے، کچھ نہیں۔ جیسے جانور صبح اٹھتا ہے، کھا لیا چلے گئے، نہیں، آپ اس لیے نہیں ہیں، آپ محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ خوش قسمت افراد ہیں جنہیں شاید اللہ نے اپنے دین کی خدمت کے لیے اور اپنے دین کا خادم بنانے کے لیے چنا ہے۔ اٹھیے اور اٹھ کر اپنے آپ پر 5 سال کی محنت لگا کر چھا جائیے، اور ساری دنیا کے اندر ایک بات پورے طاقت اور غلغلے کے ساتھ کہتے رہیے، اور کہنا چاہیے، بار بار کہنا چاہیے کہ اس پوری دنیا کے اندر صرف اللہ کا نظام چل سکتا ہے کامیابی کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ۔ اس کائنات کا تنے تنا بادشاہ اللہ ہے، اور اللہ کے سامنے ہم جھکنے والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم دنیا کے اندر بھیجے ہی اسی لیے گئے ہیں، ہم اللہ کے دین کو غالب کریں گے، ہم اللہ کے دین کو سرخرو کریں گے، ہم اپنی جان کی، مال کی قربانیاں پیش کریں گے۔ جب اس قربانی دینے پر جب آپ آئیں گے نا، پھر آپ دیکھیے کہ تبدیلی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ اپنے اندر آگ لگا لیں گے، پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ تبدیلی بہت قریب ہے۔ اور میں ایک جملہ بول کر بات ختم کر رہا ہوں، اس جملے کو آپ سیو تو کر لیجئے گا لیکن کہیں شیئر مت کیجئے گا۔ مجھے ایک بڑا انسپائرنگ ایک جملہ زندگی میں لگا ہے، 3 سال پہلے کی بات ہے، اور جس وقت امریکہ کی فوجیں افغانستان کو چھوڑ رہی تھیں، اس وقت ہمارے پڑوس کے ملک کے ایک نوجوان عالم دین نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھا تھا، اور اس جملے نے، میں سچ بتاؤں آپ کو، مجھے رلا دیا تھا، اور وہ جملہ یہ تھا: قندھار کی کسی نامعلوم قبر پر جا کر کھڑے ہو کر کہہ دو امیر المومنین تمہارے سپاہی جیت گئے۔ جب یہ ولولے اور یہ جوش زندگیوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، تب پھر تبدیلیاں کہیں سے آہٹ لیتی ہیں۔ ظلم کے اس دور میں گھبرائیے نہیں، ظلم جب اپنی شباب پہ پہنچتا ہے، رات جب کالی ہونے لگتی ہے، تب سمجھدار لوگ کہتے ہیں الیس الصبح بقریب، صبح قریب ہے۔ عدل اور انصاف اور اس پورے ملک کے اندر ایک چین و سکون والی زندگی کا ایک دورہ آنے والا ہے، اور یہ ہر کوئی محسوس کر رہا ہے کہ ظالم اور جابر ان کی پکڑ ڈھیلی پڑ رہی ہے، اور اس فرسٹریشن کو بٹھانے کے لیے یہ اس وقت اپنے ظلم کے اور اپنے جبر کی داستانیں لکھ رہے ہیں۔ تاریخ انہیں نہیں بھولے گی، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو تم دوسروں کے ساتھ کرتے ہو وہی تمہارے ساتھ ہوگا۔ پریشان مت ہوئیے، دعاؤں کو بڑھائیے، ذکر کو بڑھائیے، تلاوت کو بڑھائیے، عبادت کو بڑھائیے، سیکھنے سکھانے کو بڑھائیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیے، علم کو بڑھاتے رہیے، اور اپنی شخصیت کو تیار کرتے رہیے۔ انشاءاللہ اللہ وقت پر آپ سے کام لے لے گا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری کے جملے پر میں درس قرآن کے اس مبارک محفل کو ختم کرتا ہوں۔ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، اپنے جو کام تم کر رہے ہو جو شریعت کے دائرے میں، انہیں کرتے رہو، اپنے بڑوں کے مشورے سے چلتے رہو، وقت آئے گا اللہ تم سے اپنے آپ کام لے لے گا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری بڑے سیدھے سادے آدمی تھے بیچارے، وہ اتنے سیدھے تھے کہ جب وہ پیر بن گئے، بڑے خانقاہ رائے پور جو اس وقت تحریکیوں کا سب سے بڑا مرکز تھا، جب وہ پیر بن گئے اور لوگ ان کے پاس آنے لگے، تو اس دور میں غالباً مولانا عبید اللہ سندھی تشریف لائے یا کوئی عالم تشریف لائے، تو وہ شاہ عبد القادر رائے پوری سے کہنے لگے کہ شاہ صاحب، میں نے
آپ کے پیر شاہ عبد الرحیم صاحب کے دور میں دیکھا تھا، ایک نوجوان تھا، وہ پائچہ اوپر کیے اور اپنی آستینیں چڑھائے ادھر ادھر سے دوڑا کرتا تھا اور کام کیا کرتا تھا، وہ نوجوان نظر نہیں آتا ہے۔ تو شاہ عبد القادر نے اپنا سر جھکایا اور سر جھکا کر کہا کہ حضرت عاجز میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ پھر شاہ عبد القادر کون تھے؟ شیخ الحدیث مولانا زکریا کے پیر تھے، مولانا علی میاں ندوی کے پیر تھے، مولانا محمد منظور نعمانی کے پیر ہیں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ۔ ذرا کام تو کریے اپنے اوپر، جہاں 10 منٹ ذکر نہیں کر سکتے آپ بیٹھ کر، ذرا الا اللہ کی ضربیں نہیں لگا سکتے، تو عبد القادر رائے پوری کی خانقاہ میں تو 8 گھنٹے ذکر ہوتا تھا، لگاتار بنا رکے ذکر ہوتا تھا۔ ذرا تیار کریے اپنے آپ کو۔ قرآن کی تلاوت، شادی ہوئی چھوٹ گئی، گھر میں پروگرام ہوا چھوٹ گیا، نیند آئی چھوٹ گئی، بازار گئے چھوٹ گئی، لیٹے چھوٹ گئی، سو گئے تو چھوٹ گئی، ایسے کام چلتا ہے؟ کھانا نہیں چھوٹا، پروٹین نہیں چھوٹے، آپ کے وٹامن ڈی نہیں چھوٹا، آپ کا میگنیشیم نہیں چھوٹا، آپ کا کیلشیم آج ہمیں پورا اس میں لینا چاہیے تو وہ ملا، اس کے لیے سپلیمنٹ لے رہے ہیں، اس کے لیے پاؤڈر کھا رہے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے روحانی سپلیمنٹ لیے کہ بھئی آج روحانیت کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ آج 1 گھنٹے تلاوت کی جائے اور تدبر کے ساتھ تلاوت کی جائے، آج ذرا بہت دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، کیونکہ ذرا روحانیت کی کمی سی محسوس ہو رہی ہے۔ آج ذرا اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کر لی جائیں، آج مناجات کر لی جائے، آج رو لیا جائے، آج آنسو بہا لیے جائیں، آج امت کے درد اور غم پر ذرا ہم اکیلے بیٹھ کر ٹھان لیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے اللہ، ذرا حالات بدل دی۔ کبھی یہ محسوس ہوا ہے؟ کبھی محسوس ہوا ہے؟ نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، خیرت کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ آپ جوان ہیں، اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، کھڑے ہو جائیے عزم و ارادے کے ساتھ کہ اللہ کے دین کی محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے علاقوں میں، اللہ آپ سے ملکوں میں کام لے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے افراد تیار کرے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو استقامت کے ساتھ شریعت و سنت پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے قرآن کا، اپنے کلام کا شغف عطا فرمائے اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ شغف عطا فرما کر آپ کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اپنے میں ڈوب کر زندگی گزارنے والا بنائے، اپنی ذات عالی کا یقین اور معرفت نصیب فرما کر اللہ دین و دنیا میں سرخرو فرمائے، افراز سازی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 2-4 منٹ مراقبہ